لیکن 4 گناہ ایسے ہیں ناظرین جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور جن کی لت اگر کسی کو لگ جائے یا کسی کو لگی ہوئی ہو تو دونوں صورتوں میں تباہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی وہ خسارے کا باعث بنتا ہے، اور آخرت کے اندر تو خسارہ اس کے مقدر میں لکھا ہی جائے گا۔ اب دیکھیں ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہمارے اندر کون سی بری عادت ہے اور ہم نے اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین دیکھیں، 4 گناہ ایسے ہیں ناظرین جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور جن کی لت اگر کسی کو لگ جائے یا کسی کو لگی ہوئی ہو تو دونوں صورتوں میں تباہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی وہ خسارے کا باعث بنتا ہے، اور آخرت کے اندر تو خسارہ اس کے مقدر میں لکھا ہی جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے شراب کی عادت۔ جو حضرات شراب پیتے ہیں اور شراب کی لت کے اندر مبتلا ہیں، اور ان کو شراب پینے کی عادت ہے، ایڈکشن ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سال کے اندر ارادہ کریں کہ بھئی ہم اس شراب کی جو لت ہے، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ دیکھیں، شراب صرف یہ نہیں کہ شراب پینا گناہ ہے، بھئی اسلام نے کہہ دیا گناہ ہے تو بس آپ جی سمجھ رہے ہیں جی گناہ ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ گناہ تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، لیکن شراب کی عادت ایسی عادت ہے ناظرین جو آپ کو بھی نقصان دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی صحت کو نقصان دیتی ہے، اس سے آپ کی صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ شراب پینے سے انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور حلال اور حرام کی تمیز سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا جو ایمان ہے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ شراب پینے کی حد تک نہیں رہتا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے گناہ بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شراب پینے سے انسان کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کی جو فیملی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر دراریں پڑ جاتی ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، اس ڈومیسٹک وائلنس کے اندر زیادہ تر لوگ وہ انوالو ہوتے ہیں جو یا تو ڈرگ لیتے ہیں یا شراب کا نشہ کرتے ہیں۔ اور جب شراب پی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرنک ہو گئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کہا اور ہم سے کیا ہو گیا۔ تو جب وہ ڈرنک ہوتے ہیں تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ، یہ خواتین شکایت کرتی ہیں کہ جب ان کے میاں ڈرنک ہو جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو وہ وائلنس پہ اتر آتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ کوئی تمیز نہیں رہتی، اور انتہائی درجے فحش زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی پہ فرق پڑے گا، اور جو بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے، اس کے دل کے اندر سے آپ کا احترام ختم ہو جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی، اور وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر مجبوری میں وہ ساتھ رہ رہی ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، گھر ہوگا، اور وہ معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ بس گزارا کر رہی ہوگی، لیکن دل سے وہ آپ کا احترام نہیں کرے گی۔ تو لہذا شراب کی عادت بہت بری عادت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس کو جو ہے کیا کہا ہے؟ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ نجس ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، عمل الشیطان ہے، اور فاجتنبوہ، اس سے کیا کرو؟ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر فساد ہے، اور یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب کہ تم حالت سکارا کے اندر ہو۔ یہ سکر کہتے ہیں نشے کو،
یعنی اس سے تو یہ بات پتہ چلی کہ ہر وہ چیز جس سے آپ کو نشہ آ جاتا ہے تو آپ جو ہے اس کو کھانے کے بعد، اس کو پینے کے بعد آپ نماز کے قریب بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ نماز میں تو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اللہ کی جو ہے پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ ہوگا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو تمہیں سمجھ ہی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ تو لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ اتنی بری حالت ہوتی ہے یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے قریب بھی مت آؤ، یعنی میری عبادت کے قریب بھی مت آؤ۔ ایک ہوتا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تصلوا الصلاۃ، کہ ایمان والو نماز مت پڑھو جب تم حالت سکر میں ہو، نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے تقربوا الصلاۃ، قریب بھی مت آؤ۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شراب پینا ایک بہت بری عادت ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، جو حضرات اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، جو اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، جن کے اندر یہ بری عادت ہے، ان کو چاہیے کہ کوشش کریں اور پکا ارادہ کریں، اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ وعدہ کریں، توبہ کریں اور ہمت کریں، اور اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہیلپ لیں اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور ریہیب میں جائیں، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائیں اور ان کو جو ہے وہاں پر جا کر جو ہے اپنا علاج کروائیں۔ کتنی طلاقیں اس کی وجہ سے ہو گئی، کتنے گھر برباد ہو گئے، اور ڈرنک ڈرائیونگ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنے حادثات، زیادہ تر حادثات جو ہوتے ہیں وہ ڈرنک ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب لوگ ڈرنک ہوتے ہیں تو گاڑی چلاتے ہیں، اپنا بھی نقصان کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں اور سامنے والے کا بھی کرتے ہیں۔ تو شراب ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کا جو اثر ہے وہ آپ کی ذات تک نہیں رہتا بلکہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، اسی لیے اس کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ دیکھیں نا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ پوک کھانا حرام، شراب پینا حرام، لیکن شراب پینے کی سزا ہے لیکن پوک کھانے کی سزا نہیں ہے، حالانکہ دونوں حرام ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ شراب پینے کا نقصان آپ کی ذات کی حد تک نہیں رہتا بلکہ یہ متعدی ہوتا ہے، اس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، آپ کی فیملی متاثر ہوتی ہے، آپ کے بچے متاثر ہوتے ہیں، آپ کی بیوی متاثر ہوتی ہے، آپ کے والدین، دوست احباب متاثر ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ شراب پی لیتے ہیں تو پھر وہ کس طرح کا وائلنس اختیار کرتے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر پہلے بڑا مہذب آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے، شراب پینے کے بعد وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی اینیمل کوئی نہیں ہے، اور وہ ایسے بیہیو کرتا ہے، لڑائی فساد اکثر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے، اور اس میں پھر کیا ہے کہ آپ گاڑی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں گے، ایکسیڈنٹ کریں گے تو اپنا بھی نقصان، دوسرے کا بھی نقصان۔ تو اس لیے اس کی سزا مقرر کی گئی ہے، اور پوک کی سزا نہیں ہے، وہ اخروی سزا ہے، اس کے آخرت کے اندر اس کی سزا ملنی ہے۔ تو ایک تو چیز ہو گئی شراب۔ تو میں پورا یقین رکھتا ہوں ان حضرات سے کہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، تو توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو دوسری چیز جو ہے ناظرین، زنا کی عادت ہے۔ جو حضرات زنا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں نا، وہ ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور زانی کے بارے میں قرآن نے بڑی وعیدیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ انتہائی درجے فحش کام ہے اور برا راستہ ہے۔ تو اب زنا کی عادت بھی جس کو پڑ گئی ہے تو وہ پھر چھوٹتی نہیں ہے اس سے، وہ ہر وقت جو ہے وہ نکاح بھی کر لینا، اس کے باوجود اس کی یہ لت ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ احسن للفرج وابغض للبصر، کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کی تو اس کو چاہیے نکاح کرے، اور جو طاقت رکھتا ہے، کیونکہ فإنہ احسن للفرج، کیونکہ وہ جو ہے کیا کہ شرمگاہ کا محافظ ہوتا ہے۔ نکاح سے کیا ہوتا ہے، جب آپ جوانی میں نکاح کر لیتے ہیں تو آپ کی عزت آبرو کی عصمت کی حفاظت ہو جاتی ہے، آپ کی نگاہوں میں شرم آ جاتی ہے۔ ابغض للبصر، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حضور کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ کوئی آدمی اگر اس کو چیلنج کرتا ہے تو وہ تو پھر اس کا ایمان شبے میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو نکاح کرو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو مجھے تم اگر کیا دو گوشت کے لوتھڑوں کی
ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنے زبان کا لوتھڑا، زبان کا گوشت کا لوتھڑا جو ہے اس کو کنٹرول کرو، اور دوسری شرمگاہ، تو شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور وحافظوا لفروجہم، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا کہ ان عورتوں کی پاک دامنی، مردوں کی پاک دامنی، کیوں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ تو بے راہ روی کا شکار ہو چکا، اور یہاں تو بغیر نکاح کے رشتہ قائم کرنا کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اب تو مسلمان معاشروں کے اندر بھی ایسے ہی ہے، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری دوست ہے، یہ ہمارا دوست ہے، اور بغیر نکاح کے جو ہے ریلیشن شپ قائم کیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی درجے گناہ ہے، یہ حرام ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جی اس کی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے، اس کی آڈیو ریلیز ہو رہی ہے، اس کی آڈیو ریلیز ہو رہی ہے۔ یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتوں کے اندر ملوث ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ویڈیو اور یہ آڈیو یہ ساری سچ ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ بھئی سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، لگتا تو ایسی ہے کہ بھئی جھوٹ ہی ہوگا، یعنی ایسا دل تو نہیں کہتا کہ بھئی یہ سچ ہوگا، لیکن جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اور ایسے لوگوں کے نام آتے ہیں، ہر ایک کی فائل تیار ہے جی، ہر ایک کی ویڈیو تیار ہے، جس کو جو ہے وہ بلیک میل کرنا ہو تو اس کی کہتے ہیں جی ویڈیو ہمارے پاس ہے، اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ابھی ویڈیو آنے والی ہے، اور ایسی ویڈیو آئے گی تہلکہ مچا دے گی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ ہم نے کون سی سوسائٹی، کون سا معاشرہ تشکیل دے دیا ہے؟ یہ وہ سارے لوگ ہیں ناظرین جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس ملک کو سنبھالنا، اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کی پاسداری کرنا، پاکستان کے اندر جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسلامی ریاست کو قائم کرنا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے کی الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، اور یہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ایکٹرز ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بدتمیزی ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جا کے سوشل میڈیا کو کہ کس طریقے سے، تو یہ سب کیوں ہوتا ہے ناظرین؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کا ناڑا مضبوط نہ ہونا، کہتے ہیں نا ناڑے کو مضبوط کرو، اور جب ناڑا مضبوط نہیں ہوگا تو پھر اس قسم کی حرکتیں ہوں گی۔ اگر ایک انسان ہے، اس کی روایات ہیں، وہ مسلمان ہے، اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور پاک دامن شخص ہے، تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتی۔ جب اس پر الزام لگائے گی تو پھر وہ دھڑلے کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تاریخ میں یقینی طور پر ایسی باتیں موجود ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کرپشن کے الزامات لگائے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے زناکاری کے الزامات لگائے، لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا انسان جو ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے مجھے کہا کہ یہ پلے بوائے ہے۔ پلے بوائے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ جائیں ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں کہ پلے بوائے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جو ہے کتنے دھڑلے سے پاکستان کے دو بڑی شخصیات ہیں، دو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے شخص ہیں، اور ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ تم پلے بوائے ہو، تو وہ کہتا ہے میں کون سا فرشتہ ہوں، میں نے کب کہا کہ جی میں فرشتہ ہوں۔ اب دیکھیں کس قسم کی باتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، اور جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ساری عوام جو ہے وہ پاگل ہے۔ تو لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اپنے اخلاق کو، اپنے کریکٹر کو مضبوط رکھو۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہاں پر کیسے کوئی بھی کسی قسم کے بھی کتنے اسکینڈلز آئے اس میں پینڈیمک میں، تو وزیر اعظم فارغ ہو گیا، کتنے وزیر فارغ ہو گئے، اور صرف جو ہے وہ کیا کہ جی انہوں نے جو رول تھے ان کی خلاف ورزی کی، اور امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ فارغ ہو گیا جی، اس کا کسی ایک لڑکی کے ساتھ معاشقہ تھا اور وہ اسکینڈل آ گیا۔ تو حالانکہ یہ سوسائٹیاں ہیں، ان سوسائٹیوں میں تو یہ بات معیوب نہیں سمجھی جاتی، لیکن یہاں پر بھی جو حکمران ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اخلاقی کوئی ضوابط اور قواعد ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے ہاں تو یہ سب چیزیں رہی نہیں، ایک دوسرے کے اوپر، ذات کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ جب بنیادی چیز کیوں ہوتی ہے ناظرین، وہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ شراب پیتے ہوئے جو ہے وہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی، اور جو ہے وہ بیٹھ کے شراب پی رہے ہوں گے، ان کی ویڈیو آ جائے گی، اور پھر اس پہ بحث شروع ہو جائے گی کہ بھئی یہ کیا ہے، جعلی ہے، نقلی ہے۔ ہمارا ملک کا چیف جسٹس جاتا ہے، ابھی وہ شخص وزیر ہے سندھ کا، اور وہ ہسپتال میں اور جا کے بوتل پکڑتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جی یہ
شراب ہے، جب وہ لیبارٹری میں جاتی ہے تو کہتے ہیں جی جی شراب نہیں تھی، یہ تو شہد تھا۔ اب آپ دیکھیں اس قسم کی جب صورتحال ہوگی تو ملک کہاں سے ترقی کرے گا؟ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، ام الخبائث۔ تو لہذا زنا سے اپنے آپ کو بچائیں، شراب سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں ان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں۔ آپ یقین جانیے بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، ان کی پوری پوری جاگیریں چلی گئی ہیں ان فاحشہ عورتوں کے چکر میں، اور انہوں نے جو ہے وہ، اور ہمارے ہاں اب کیا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں وہ ہوٹلوں میں کلبوں میں ڈانس ہوتا ہے، اور سارے دن کی محنت اور کمائی لے جا کے ان لڑکیوں کے اوپر اڑا دیتے ہیں۔ اب یہ بچے لڑکے سارے وہاں سے آئے ہوئے ہیں محنت کرنے کے لیے، یہاں پہ پیسہ کماتے ہیں اور سارا پیسہ لے جا کے لڑکیوں پہ اڑا دیتے ہیں۔ دبئی کے اندر کیا ہوتا ہے اور ملکوں کے اندر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور ان کے اوپر لوگ جو ہے پیسہ نچھاور کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو فاحشہ ہے، جتنی بڑی فاحشہ ہے اتنا اس کا پروٹوکول ہے، اس کی اتنی عزت ہے، اور جو ہے اس کو اتنا عزت دی جا رہی ہے۔ تو بیچاری جو شریف زادی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ باتیں ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ سارے کام۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ مجرے کرنا اور یہ اس طرح کے جو ہے کام کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اگر محبوب رکھتے ہیں فحش کاموں کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو دوسری عادت زنا کی ہے ناظرین، اپنے آپ کو اس عادت سے بچائیں اور اس سے جو ہے جان چھڑائیں اور نکاح کریں، اور نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی کی زندگی کو گزاریں۔ پھر تیسری عادت ہے ناظرین جوئے کی، اور جوا جو ہے وہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ اگر کسی کی دشمنی ہو جائے نا تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں یار اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو جوئے کی عادت میں لگا دو۔ یہ جوئے کی جو لت ہے اس نے بڑے بڑے لوگوں کو برباد کر دیا، اور بڑی یعنی بظاہر بیچارے شریف لوگ ہوتے ہیں، بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں دیکھنے میں، اور کوئی اور عیب نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ جوا جو ہے وہ جوئے نے ایسے کتنے لوگوں کو یہاں پہ برباد کیا۔ سارے جو ہے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ ٹکٹ خرید رہے ہوتے ہیں، اور جا کے ٹکٹ خرید لیتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ کے جا کے جو ہے وہ جوئے خانے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دیکھیں جواری جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی تو برباد کرتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنی فیملی کی لائف کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اینڈ میں اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں جتنے جواری ہیں، جتنے لوگوں نے جوا کھیلا، کوئی ایک مجھے بتا دیں جو کہے کہ جی میں نے جوئے سے پیسہ کمایا اور میں نے بڑا امیر آدمی ہو گیا ہوں۔ سارے برباد ہوئے، سب کے گھر بھی چلے گئے، کاروبار بھی چلے گئے، گاڑیاں تک چلی گئی۔ اللہ معاف کرے، میں اب اور چیزیں بیان نہیں کرنا چاہتا، اتنی حرکتیں سامنے آتی ہیں۔ تو لہذا ہمیں یہ جو تیسری عادت ہے جوئے کی، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور عزم کریں کہ بھئی ہم جوا نہیں کھیلیں گے۔ اور دیکھیں ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ باہمت ہوتا ہے، اور وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہوتا ہے۔ بس آپ اپنے سے وعدہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ بھئی میں نے نہیں کھیلنا، کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں کھیلنا، اس راستے سے ہی نہیں گزرنا، اس جگہ سے ہی نہیں گزرنا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دوستوں سے نہیں ملنا جو دوست جو ہے شراب کی دعوت دیتے ہیں، زنا کی دعوت دیتے ہیں، جو دوست جو ہے وہ جوئے کی دعوت دیتے ہیں، ان دوستوں سے دوستی ختم کر لیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور آپ کو جو ہے وہ حوصلہ بھی دے گا، ہمت بھی دے گا۔ آپ توبہ کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی۔ اور پھر چوتھی جو بری عادت ہے ناظرین، وہ ہے جھوٹ بولنے کی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، سچائی کو اختیار کریں، اور سچائی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے، نجات دیتی ہے، کامیابی دیتی ہے۔ اب لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور جھوٹ کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اسٹریٹ بات کرو، سچی بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت کو اختیار کرو، سچے ہو جاؤ۔ علیکم بالصدق، کہ ہر جمعے کے خطبے میں ہم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں کہ علیکم بالصدق فإن الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچائی جو ہے وہ تمہیں نجات عطا فرمائے گی، کامیابی عطا فرمائے گی، اور جو جھوٹ ہے
وہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، تو لہذا یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے۔ تو کوشش کریں کہ بھئی، اور یہ تو میں نے 4 عادتیں بتائیں جن کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہوتا ہے، اور جن کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہمارے اندر کون سی بری عادت ہے اور ہم نے اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ، اور اس کو کہیں لکھ لیں، لکھ کر رکھ لیں، اور فوراً جو ہے وہ کہیں اپنے آفس میں کہیں پہ سامنے لکھ کر لگا لیں، اور روز اس کو دیکھیں کہ بھئی میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا۔ ایک آدمی ہے، اگر وہ بے نمازی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کہے کہ جی میں نے پکا وعدہ کیا اپنے آپ سے، اللہ سے، کہ میں نماز کی پابندی کروں گا۔ اب وہ اس کو لکھ کر رکھ لے کہیں کہ بھئی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور جیسی جو ہے وہ نماز کا وقت ہو فوراً وضو کرے، نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے یہ تو اچھی عادتیں بھی اپنانی ہیں نا، لیکن جو میں نے کہا ہے کہ یہ عادتیں بہت بری ہیں اور ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور جب انشاءاللہ ہم دیکھیں ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر ہماری صحت بھی اچھی ہوگی اور ہماری جو زندگی ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر بھی برکت ڈال دے گا۔ اب دیکھیں، اگر ایک خاتون تھی، وہ بیچاری مجھے کہتی تھی کہ دعا کریں میرا میاں جو ہے وہ شراب پیے لیکن چھپ کے پیے۔ میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم دعا کریں کہ وہ شراب پینا چھوڑ دے؟ کہتی یہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو چھوڑے گا نہیں، لیکن وہ جب بچوں کے سامنے بیٹھ کے پیتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، اور روز روز کا جھگڑا ہے ہمارے گھر میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس بیچاری کو کتنی تکلیف اذیت ہوتی ہے کہ وہ اس کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ باپ شراب پی رہا ہے، تو وہ بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ تو لہذا ہمیں بیوی کے ہوتے ہوئے گھروں میں عورتوں کو لے کے آنا، عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، عورتوں کے ساتھ گھومنا، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے پھر کتنا بڑا برا اثر پڑتا ہے بچوں پہ اور معاشرے پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔